اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 29 تک آج کے سبق میں ہم شروع کریں گے۔ 28 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا ہے۔ تو آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یعنی حرام طریقہ، ناجائز طریقہ جس سے مال حاصل کیا جائے اس سے منع فرمایا گیا۔ ناجائز طریقوں سے مثلاً کہ جوا، چوری، قتل، ناچ گانا وغیرہ، ان تمام ذرائع سے حاصل، ان کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں جو حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ان ذرائع سے حاصل کیا ہوا مال تم ہرگز نہ کھاؤ۔ جو جائز طریقہ ہے وہ تجارت ہے، جو آپس میں باہمی رضامندی سے جو معاملہ طے پائے کہ یہ اتنے پرسنٹ اس میں سے منافع میں خود رکھوں گا، اور اتنے پرسنٹ منافع پہ میں یہ چیز خریدوں گا اور اتنے منافع پہ بیچوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باہمی رضامندی سے جو آپس میں معاملات طے کیے جاتے ہیں اور ان سے حلال رزق کمایا جاتا ہے، اس کے بارے میں حکم دیا گیا قرآن کریم میں۔ فرمایا گیا کہ تم تجارت کرو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد خودکشی ہے کہ خودکشی کرنا بھی حرام ہے، منع ہے اسلام میں، اپنی جان کو نہ خود سے ختم کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اپنی جان کو خود بھی قتل نہ کرو اور کسی دوسرے کو بھی ناحق قتل نہ کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جرم بھی نہ کرو جس کے ذریعے تم قتل کر دیے جاؤ۔ یعنی اپنی جان کو قتل کرنے سے مراد صرف خودکشی کرنا نہیں، اس کی تو مختلف ٹائپس ہیں نا۔ یعنی ایسا جرم کر لیا جس سے قتل ہوئے، تم واجب القتل ہو گئے، جیسے فار ایگزامپل زنا ہے، ڈکیتی ہے، ناحق مال ہے، کسی کا ناحق خون ہے جو کہ کسی کا خود اپنے قبضے میں لے لیا اور ناحق خون کسی کا کر دیا، تو کہا گیا کسی کو اغوا کیا، اپنے قبضے میں لیا اور اس پر تاوان لیا وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کہ حرام ذرائع ہیں اور خود اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دینا ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہمیں، کیونکہ دیکھیں رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ پہلی جو قومیں تھیں ان قوموں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں، یعنی اس کا جو اگر وہ اس کا چھٹکارا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس سے رجوع کرنا چاہتے تو وہ اپنی جانوں کو قتل کرتے۔ فار ایگزامپل ہم نے بچھڑے والا واقعہ پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کہ جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے، تو جنہوں نے عبادت کی تھی ان کی سزا کیا تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس طرح ان کی معافی ہوئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو پہلے دور میں سزائیں سخت تھیں، احکامات سخت تھے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اے امت محمدی، میں تم پر مہربان ہوں، یعنی میں نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اگر تم سے کوئی اس طرح کی خطا ہو جاتی ہے کہ کسی کا تم نے ناحق مال اپنے قبضے میں لیا، اس کے بعد تم رجوع کرتے ہو، حقوق العباد پورا کرتے ہو، اس کا مال اس کو واپس کر دیتے ہو، حقوق اللہ میں اللہ سے توبہ کرتے ہو، تو رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے علم ہوا کہ ایک تو چیز ہوتی ہے بذات خود حرام، جس طرح سور کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ بہتا ہوا خون ہے وغیرہ وغیرہ، جس کو قرآن کریم نے کچھ
ہوتے ہیں ذرائع جو ان چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بات اگر کسی طرح سے فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ حرام ذریعہ سے جو حاصل کیا ہوا مال ہوتا ہے وہ بذات خود اکثر طور پر حرام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل حرام ذریعے سے پیسے کمائے اور اس کے بعد اس سے کوئی حلال چیز خرید لی. فار ایگزامپل چینی خرید لی, گھی خرید لیا, کپڑے خرید لی, تو وہ بذات خود وہ چیز تو حرام نہیں ہوتی, لیکن حرام ذریعے سے اس کو حاصل کیا گیا اس لیے وہ حرام کر دی جاتی ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں جو دونوں صورتیں ہیں وہ ایک دوسرے میں حرمت میں ان دونوں کا فرق ہے, یعنی ان دونوں کے حرام ہونے میں فرق ہے. دو طرح سے چیزیں حرام ہوتی ہیں, ایک جو بذات خود حرام ہو جس سے قرآن کریم میں ڈائریکٹ منع کیا گیا, اور دوسری وہ جو ہوں تو حلال لیکن حرام طریقے سے ان کو اپنایا گیا ہو, ان سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار کرنے سے, ان کو حاصل کرنے سے منع کیا. تو حرام کام کی اجرت بھی حرام ہے, اس آیت سے پتہ چلا. حرام کام جیسے کہ داڑھی مونڈنے, اس طرح کے کام کرنے, یا جھوٹی گواہی, ناجائز وکالت کرنا, تصویر سازی کرنا, ٹھیک ہے, اور یہ حرام جو فلمیں, ڈرامے, گانے باجے ان پر جو اجرت آتی ہے تو وغیرہ یہ حرام ذریعے ہیں, تو ان پر جو کمائی کی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے. لہٰذا مسلمانوں اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے, حرام کے لقمے سے محفوظ رکھو اور تجارت کے ذریعے اپنا حلال رزق تلاش کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں, باقی ایک حصہ دوسری کمائیوں میں ہے. اور جو سچا دیانتدار تاجر ہوتا ہے اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں, صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے وہ قیامت میں نبیوں, صدیقوں, صالحین کے ساتھ ہوگا. یعنی جو سچا تاجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہوگا قیامت کے دن, اور دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے اور حلال رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے, دنیاوی نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ جو حرام ہے نا وہ بے شک بہت زیادہ عطا ہو جائے, اس میں برکت نہیں ہوتی, رب کی رضا کا ساتھ نہیں ہوتا, اس سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, اس سے لالچ بڑھتا رہتا ہے. اور جو حرام کا ہوتا ہے وہ انسان کو صحیح سے, بے شک ظاہری طور پر انسان اپنے عیش میں ہوگا اس کو اپناتے ہوئے, لیکن جو حلال کا رزق ہے وہ بے شک کم ہو, بے شک اس سے انسان, بے شک اس کی تنخواہ کم ہے, 16,000 ہے آج کے دور میں, 17,000 ہے, 18, گزارا مشکل سے ہو رہا ہے, لیکن اسے سکون ہوگا, روحانی سکون ہوگا, قلبی سکون ہوگا, اس کی روح جو ہے وہ آرام میں ہوگی, اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس تھوڑے میں برکت ہوگی. جبکہ جو حرام کا ہے بے شک لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, انسان کی حوث کو بڑھاتا ہی رہتا ہے وہ. پھر حرام کا جب لقمے کا ایک دفعہ لت لگ جائے اس کی تو پھر وہ قبر تک ساتھ رہتی ہے, اور پھر وہ انسان کھاتا ہی رہتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لہٰذا مسلمانوں کو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا دائرہ اسلام میں اگر داخل ہوتے ہو, اسلام کی حدود کی پاسداری تمہارا فرض ہے, اور ان حدود میں جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ان تمام کی تمام پر ایمان لے کر آؤ, اور ان تمام کاموں سے بچو جس سے اللہ نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے. فرمایا گیا آیت نمبر 30, اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی آیت میں بھی ایکسپلین کیا کہ رب العالمین پر گناہ کی سزا دینا اور عذاب دینا بہت زیادہ آسان ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ پر کسی کی پکڑ کیوں نہیں فرماتا, کیونکہ یہ اس کی رحمت ہے. پہلی قوموں پہ عذاب فوراً آ جاتا تھا. آج دین محمدی میں, شریعت محمدی میں اگر انسان کو ڈھیل مل رہی ہے اور ایسا شخص جو نافرمانی کرتے ہوئے بھی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا اور وہ اپنے آپ کو بہت اسٹیبل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ خوشحال سمجھتا ہے, تو یقین کریں ایسا شخص سب سے زیادہ گھاٹے میں, جو کہ رب العالمین کی جو لگائی گئی حدود ہیں ان سے الگ ہوتا ہے. جو اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے وہ پودا کب ہرا رہتا ہے, جو اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے وہ درخت کب چھاؤں دار رہتا ہے, کبھی بھی نہیں. لہٰذا جڑ سے جڑے رہیں, احکامات سے جڑے رہیں. رب فرماتا ہے جو جانتے بوجھتے ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا جیسا کرنے سے میں نے منع کیا ہے, حرام کاموں کا مرتکب ہوگا, تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے, عذاب نار سے بچائے اور حلال رزق کشادہ عطا فرمائے. آیت نمبر 31, اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو فرمایا گیا ہے مسلمانوں جن کاموں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے وہ گناہ کے کام ہیں, وہ تمہارے اپنے حق میں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, وہ تمہاری روح کی تربیت کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ تمہاری جسمانی ضرورت کے لیے, وہ تمہاری جسمانی گروہ کے لیے بہتر نہیں ہے.
جس طرح کے جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں ہیں وہ انسان کی جسمانی اور روحانی بہتری کے لیے ہی نافذ کیے گئے ہیں، جبکہ جتنے احکامات وہ دیے گئے ہیں جن میں انسان کو کسی کام سے منع کیا گیا وہ بھی انسان کی بھلائی ہی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ گناہ جو ہیں وہ بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، یعنی صغیرہ گناہ چھوٹے اور کبیرہ بڑے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، کس طرح سے بچو گے؟ یا کرو گے ہی نہیں، یا اگر تم سے ہو جائیں تو تم ان پر قائم نہیں رہو بلکہ رجوع کر لو اللہ کی طرف اور توبہ کر لو، یا تم ان کا کفارہ ادا کر دو۔ رب العالمین فرماتا ہے تم ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرو تو ہم تمہارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، یعنی جو چھوٹے گناہ تم سے صادر ہو چکے ہیں ہم انہیں بھی بخش دیں گے اور تمہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے آیت کے آخری حصے میں کہ صرف گناہوں سے بچا کر، تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں اعزاز دینا نہیں بلکہ ہم تمہیں عزت کے مقام میں بھی داخل فرمائیں گے، اور وہ مقام کیا ہے؟ کہ وہ مقام جنت ہے، اور جنت میں تمہیں ایسا مقام عطا کریں گے جو تمہاری سوچ، تمہارے وہم و خیال سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، جو تم سوچ نہیں سکتے تمہیں وہ انعامات عطا کیے جائیں گے۔ لہٰذا جس طرح اپنے جسم کو انسان ہر طرح کی ناپاکی سے محفوظ رکھتا ہے اور اسلام میں جسم کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اسلام میں روح کی پاکی کا بھی حکم دیا گیا، اور روح کی پاکی کا ذریعہ توبہ ہے، گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، معافی مانگ لینا ہے۔ اور اسی طرح جو کفر، شرک، بغض، حسد، یہ تمام چیزیں، غصہ وغیرہ جن سے ہم جو گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو ناپاک کرتی ہیں یہ چیزیں، اور توبہ اور نیک اعمال کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا ان تمام ناپاکیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ جس طرح کے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے قتل ہے، قتل ناحق ہے، تو ان تمام اس طرح کے بہت سے گناہوں کی فہرست آتی ہے کبیرہ میں، زنا کاری ہے، بدکاری ہے، تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، جھوٹ سے محفوظ رکھا جائے۔ لہٰذا وہ گناہ جو نادانستہ طور پر یا دانستاً چھوٹے سرزد ہو جائیں، صغیرہ گناہ، تو اللہ رب العالمین ان سے بچنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 32، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جسے اللہ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ بہت پیاری تفسیر ہے اور میرا مکمل ایمان ہے اس آیت پر، اس آیت کی تفسیر پہ میرا مکمل عقیدہ ہے اور بہت پیاری ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں نے جو بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، گو کہ کسی کو دینی فضیلت ہے، کسی کو دنیاوی، کسی کو جسمانی، کسی کو روحانی، ہر طرح کی فضیلت کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رکھا ہوا ہے۔ تو ان میں سے انسانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے سے وہ خواہ کسی بھی طرح کا ہو، حسد نہ کرو اور ناجائز آرزو نہ کرو، رب کی ذات پر اعتراض نہ کرو۔ رب نے اگر ہم بعض اوقات بہت اعتراضات میں پڑ جاتے ہیں، ہم خود دعا مانگتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اور وہ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہمارے حق میں وہ چیز ابھی اس وقت مناسب نہیں ہوتی، رب العالمین عطا نہیں فرماتا کیونکہ اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی، اور ہم اعتراض کرنے لگ پڑتے ہیں کہ فلاں بندہ تو کبھی نماز نہ پڑھ سکا، فلاں بندہ تو بہت گناہ گار، اس کو عطا کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں عطا کیا جا رہا۔ تو اللہ کے بندے، رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مہربان ہے اور جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں وہ جاننے والا ہے، ہمیں اس کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو مقام و مرتبے میں فضیلت ہے، خواہ وہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہمیں حسد نہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ اگر اس کو نعمت عطا کی تو مجھے بھی کر، اس کو اس قدر فضیلت عطا کی تو مجھے بھی عطا کر، اور اگر وہ دنیاوی طور پر نعمت ہے تو دنیاوی نعمت اگر جائز ہے تو اس کی دعا کرنا بھی جائز ہے، اگر وہ ضرورت ہے تو اس کی دعا ضرور کی جائے، لیکن جو دینی نعمت ہے اس پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے،
اور حسد سے ہر صورت میں بچا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری ذات پر، میری حکمتوں پر اعتراض نہ کرو۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کو نیک بخت کیا، کوئی بدبخت ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی عالم بنا، کوئی ولی بنا، کہ کوئی اللہ کا بہت زیادہ تابع فرما ہوا۔ تو رب العالمین نے جس کو جس قدر جس درجے پر رکھا ہے، ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے اور ہمیں نیکیوں پہ سبقت لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، ہر کوئی اللہ کے حکم سے مسخر ہے۔ جو حکم اللہ نے اس کو دیا وہ اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ تو اس طرح ان تمام میں جس طرح فرق واضح ہے، سورج بھی اور طرح سے اپنا کام کر رہا ہے، چاند بھی اپنی روشنی الگ طرح سے بکھیر ہے، تو اسی طرح اللہ نے انسانوں میں بھی فرق رکھا۔ مردوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں، عورتوں کے لیے ان کے اعمال کے لائق ان کے عمل ہیں، جس کا اگلی سے اگلی آیت میں ذکر بھی آئے گا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہاں ڈیٹیل بھی آئے گی اس کی۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر مرد غازی ہے، مرد بادشاہ بنتا ہے، سلطان بنتا ہے، وہ قاضی بنتا ہے اور یہ مرتبے اس کو دیے جاتے ہیں، وہ جہاد میں شرکت کرتا ہے، تو وہ شہید ہے، وہ غازی ہے جس طرح بھی۔ تو عورتیں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ وہ انہی غازی، انہی سلطان، انہی قاضی، انہی شہداء، انہی نیک لوگوں کو جنم دیتی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بھی کتنا افضل ہے۔ پھر فرمایا اگر مرد شمع کی حیثیت رکھتے ہیں تو عورت روشنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، کبھی بھی حسد، کینہ، بغض اور رب پر اعتراض نہ کرو، بلکہ ہمیشہ اللہ سے اس کی مہربانی ہی مانگو۔ اگر اللہ مہربانی فرما دے گا تو تمہارے تھوڑے اعمال پہ بھی تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ عقیدہ یہ رکھو کہ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس نے جو دیا، جس کو دیا، جتنا دیا، اس کے تمام کاموں میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں کو بہترین طور پر انجام دیتا ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں اس کی حکمتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 33، اور ماں باپ اور رشتہ دار اور جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ تو جس طرح سورہ نساء میں ہم نے وراثت کی تقسیم کے بارے میں پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہر شخص یا ہر قوم کے لیے جو مال میں سے اس کے وارث مقرر کیے ہیں، ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جو چھوڑے ہوئے مال سے میراث لے لیں گے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جو وہ لوگ بھی، جس طرح جو ایسے لوگ ہیں جن کے آگے مزید وارث نہیں ہوتے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اگر ذی فرض نہیں ہے تو وہ ذی الارحام ذی الارحام کو اس کا دیا جائے گا اس کے مال میں سے حصہ، اور اگر اس کا کوئی جاننے والا نہیں، وہ ایسے عقد کر لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ زمین کا ٹکڑا اس ویلفیئر کے نام یا اس جو تعلیمی ادارہ ہے، اس مدرسہ، اس مسجد کے نام اس جگہ مسجد بن جائے، یہ اتنا حصہ اس غریب کو مل جائے وغیرہ۔ تو جس طرح اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے جس سے اس نے عقد جو لے لیا ہے کہ میرے بعد اس شخص کو میری جائیداد کا حصہ ملے، تو بہرحال جس طرح رب العالمین نے جو احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں میراث کی تقسیم کے، اس کی تقسیم ان احکامات کے مطابق ہی کرو۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو ان کے مال کا حصہ ضرور دیا جائے، کہ اس طرح کہ اگر مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میت کا جو متروکہ جو مال ہے اس میں سے جو جو حصے دار بنتے ہیں وہ ہر طرح سے اپنا حصہ لیں، جتنا بھی ان کا شریعت کے مطابق ہے، کسی بھی صورت کوئی بھی محروم نہ رہے اور نہ کوئی ان کو محروم کرنے کی کوشش کرے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عہد پر قائم رہے، یعنی جو عہد ان سے لیا گیا، یعنی جتنا شریعت کے طور پر ان کا حصہ ان کو ملتا ہے، یا کوئی شخص اپنے مال میں کسی کو حصے دار بھی مقرر کرتا ہے کہ میرے بعد میرے مال کا وارث تو ہے، تو لازم ہے کہ حسب وعدہ اسے اس کا حصہ ضرور دیا جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا خیال رکھو کہ میراث کی جو تقسیم ہے یہ نہایت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے اور حقوق العباد سے وابستہ ہے، لہٰذا اس میں دانستہ طور پر
جان بوجھ کر یا انجانے میں، جان بوجھ کر تو بالکل بھی کسی قسم کی گڑبڑ نہ کرنا، اور انجانے میں بھی کوشش کرنا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے، تمہارے تمام حالات سے باخبر ہے، تم کس طرح سے جائیداد کی تقسیم کرتے ہو اور کس طرح سے اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہو۔ رب العالمین تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے تمام حالوں سے باخبر ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی کرو۔ میراث کی تقسیم کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نے سورہ النساء کی ابتدائی آیات میں پڑھ لی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔